الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہ السلام کے سبق ہم پڑھ رہے تھے. زوال آج کل چونکہ دیر سے ڈھلتا ہے اس لیے جمعے کا بیان کا وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے. بہرحال تھوڑا بیان ہو یا زیادہ بیان ہو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص نصیب فرمائے. خدا کی خاطر جو کام بھی کیا جائے وہ تھوڑا بھی ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں انسان کے اعمال گنے نہیں جاتے تولے جاتے ہیں. جتنا عمل میں وزن ہوگا وہ عمل خدا کی بارگاہ میں قیمتی ہوگا. اور عمل میں وزن اخلاص سے آتا ہے. اخلاص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ کوئی بھی کام کریں منشا اور چاہت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو. اس کا معنی ہے اخلاص. اور اگر یہ نصیب ہو جائے تو پھر کیا کہنا. تو بہرحال تھوڑے سے وقت میں چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں تاکہ ہم یہ سبق آگے لے جائیں.
گزشتہ جمعہ ہم یہاں تک پڑھ پائے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو آواز دی گئی تھی، وہ رکے، اور جب انہیں کہا گیا کہ تم تو چور ہو تو وہ پلٹ کے دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے وہ چور تو نہیں تھے اس موقع پر، اور ان کو چور جو کہا گیا تو اس کے حوالے سے جو علماء نے اٹھتے ہوئے سوالات یا اشکال کا جو جواب یا جوابات لکھے ہیں ان کا ہم نے خلاصہ پڑھا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا، اور یہیں تک ہم تقریباً پڑھ پائے تھے۔ اب اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں جہاں اس واقعے کو بیان فرمایا، بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں، اور میں نے گزشتہ جمعے میں بھی اور اس واقعے کے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ احسن القصص ہے، کہ قرآن پاک میں اللہ نے اس واقعے کو احسن القصص فرمایا۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض۔ اب جب ان کو چور کہا گیا نا تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور جب پلٹ کر دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ کیا کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم ہے ہم نے کوئی ایسی کہا، تم جانتے ہو کہ ہم کوئی فسادی تھوڑے ہیں، نہ ہم یہاں فساد کرنے آئے، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم کوئی چور ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہو تم۔ ان سے باتوں میں یہ بھی پوچھا انہوں نے تمہارا چوری کیا ہوا، تو کہنے والوں نے کیا جواب دیا تھا، کیا چوری ہوا تھا، چاندی کا ایک پیالہ۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو کوئی چور نہیں ہیں، نہ فسادی ہیں، ہم تمہارے ملک میں اس لیے تھوڑے آئے ہیں۔ اچھا، وہ جو دوسرے طرف تھے نا جنہوں نے یہ آواز دی تھی، ان کا جو جواب سنا کہ یہ کہنے لگے ہم نہ کوئی فسادی ہیں نہ کوئی چور ہیں، وہ آگے سے ان سے کہنے لگے قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، گر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو پھر اس کا بدلہ کیا ہے، پھر اس جرم کی سزا کیا ہے، اگر جرم ثابت ہو گیا تو پھر کیا سزا ہے اس کی۔ اب وہ کہنا ان کے منہ سے چاہتے تھے، بڑا صاف، یعنی انہوں نے ان سے سوال کیا، ان کا کہنا یہ تھا نا کہ ہم کو چور نہیں ہیں، تو پھر اس جانب سے سوال کیا گیا کہ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو پھر کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگے قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، وہ کہنے لگے کہ جس کے ہاں سے وہ سامان نکل آئے نا پھر وہی اس کی جزا ہوتا ہے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے ہاں سے وہ سامان برآمد ہو جائے چوری کا وہی اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ کیا مانا یہ ہے کہ جس کے پاس سے وہ چوری کا مال نکل آئے نا وہی اس میں دھر لیا جاتا ہے۔ اور بعض علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 1 سال کی سزا ہوتی تھی۔ سال کا معنی یہ کہ گویا ایسے آپ سمجھیں کہ 1 سال کے لیے جس کے ہاں سے چوری کا جرم ثابت ہو گیا تو وہ پھر وہ سامنے والے کو جس کا مال ہوتا تھا اس کے حوالے کر دیا تھا، 1 سال تک یہ پھر اس کی خدمت میں رہتا تھا۔ یہ حضرت یعقوب کے علاقے کا، حضرت کی شریعت کا قانون تھا، لیکن جہاں حضرت یوسف تھے مصر میں وہاں یہ قانون نہیں تھا۔ ان کا قانون علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ تھا کہ جس کے ہاں سے چوری کا مال ثابت ہو جائے یا چور کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کے لیے پھر یا تو یہ ہوتا تھا کہ قید، یا پھر یہ ہوتا تھا کہ جو مال چوری کیا گیا ہے اس سے دگنا مال جرمانہ، اور یا پھر اس کی سزا یہ ہوتی تھی مار یا پیٹ، مطلب مار تو اس کو پیٹا جاتا تھا۔ لیکن حضرت یعقوب کے ہاں کنعان میں یہ قانون تھا کہ اگر خدا نہ کرے کسی نے چوری کی اور اس کا جرم ثابت ہو گیا تو پھر جس کا مال چوری کیا ہے وہ 1 سال تک اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔
اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ذرا غور فرمائیں کہ سامنے والے ان سے پوچھ رہے ہیں حضرت یعقوب کے بیٹوں سے کہ تمہارے ہاں اس کا بدلہ کیا ہے اگر جرم ثابت ہو جائے؟ انہوں نے کہا یہی ہے کہ پھر جس کے ہاں سے وہ برآمد ہو جائے وہی اس کا بدلہ ہوتا ہے. کذالک نجزی الظالمین، اور ہم ظالموں کو یہی جزا دیتے ہیں، یہی سزا دیتے ہیں. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، اب اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے سامان کی تلاشی لو. اچھا، وہ تو اپنی جگہ مطمئن تھے نا، انہوں نے تو کوئی چیز نہیں چرائی تھی، ان کو تو اطمینان تھا، ان کو تو تسلی تھی. انہوں نے کہا جی بالکل. لیکن سمجھداری کا تقاضا اس موقع پہ کیا تھا کہ تلاشی کی ابتدا حضرت بنیامین کے سامان سے کی جائے یا ان کے ہاں؟ ظاہر بات ہے ان کی طرف سے ابتدا کی جائے گی نا، بنیامین کی طرف سے تو نہیں کی جائے گی. تلاشی کی جو ابتدا کی گئی وہ انہی کی طرف سے کی گئی. وہ حضرت یوسف کو بھی پتا تھا کہ ان کے سامان میں کچھ بھی نہیں نکلے گا. اچھا، اب وہ جب تلاش کرتے رہے ان میں سے کسی کے پاس نہیں، ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں. لیکن حضرت بنیامین کے تو سامان میں وہ پیالہ خود رکھا گیا تھا. اب جب بنیامین کا سامان کھولا گیا وہ پیالہ نکلا. اب جب پیالہ نکلا حضرت یوسف نے فرمایا اب کہو، اب کیا کہتے ہیں؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لال پیلے ہو گئے بنیامین کی طرف. وہ تو ویسے بھی خیر گرم گرم تھے اس کی طرف. جب یہ ہوئے تو وہ اور لال پیلے ہو گئے. کہا ہماری ناک کٹوا دی تم نے، منہ کالا کرا دیا، یہ کیا کیے ہو تم؟ اب بہرحال یہ تو آپ کو یاد ہوگا جب ہمیں ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا جناب بنیامین اپنے ان بھائیوں کے ساتھ واپس جانا چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے. وہ بھی تو چاہتے تھے کہ یوسف کے ہاں ہی رہ جاؤں. ان کو تو ابھی تک نہیں پتا تھا کہ عزیز کون ہے، وہ پہچان ہی نہیں پا رہے تھے. اس لیے کہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارے ہی بھائی ہیں. وہ تو بھول بھال گئے کہ بھئی ہم نے تو ڈال دیا، قصہ ختم شد. اس حوالے سے ان کے تو کہیں وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ وہ ہیں. اتنا تو یاد تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، کنویں میں پھینکا، بعد میں قافلے کے ہاتھوں بیچ دیا، قصہ ختم شد. ان کے تو کہیں خیال میں یہ نہیں آ سکتا تھا کہ یہ اپنے ہی بھائی ہیں. اچھا، اب جب وہ پیالہ نکلا حضرت یوسف نے فرمایا اب کہو. اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس موقع پر قرآن پاک میں بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ تدبیر یوسف کے لیے کی تھی. اب دیکھیں یاد ہوگا پیچھے گزشتہ جمعہ ہم نے کئی چیزیں پڑھی تھیں کہ یہاں پر کئی طرح کے سوالات اٹھے ہیں کہ ان کے لیے چور کا لفظ استعمال کرنا یا ان پر الزام لگانا، یہ سب وہ سب اس طرح کی باتیں، تمام باتوں کا یہ محققانہ فیصلہ ہے. اکابر نے اس پر مکتی مکا دی ہے کہ اللہ کا جب فرمان آ گیا کہ کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے یوسف کو سکھایا تھا. اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کسی بات کی اجازت دے دیں تو پھر وہ بات جائز یا ناجائز والا سوال لے کے بیٹھتی ہے؟ بولو، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو گئی تو پھر کیا گناہ اور کیا یہ بات اور وہ بات. اسی لیے اپنا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو جوابات ہم نے بھی پڑھے گزشتہ، آخر میں حضرت نے لکھا ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے مان لینا کہ حضرت یوسف کے کہنے پر نہیں، ان لوگوں نے اپنی طرف سے ان کو چور کہا تھا، حضرت نے تو اس جواب کے ساتھ اتفاق ہی نہیں کیا. اس کا کچھ اشارہ ہم نے شاید گزشتہ جمعہ پڑھا بھی تھا. یہ تو خیر بہرحال نہیں بات بنتی. اچھا، دوسرا جو جواب تھا جو ہم نے گزشتہ جمعہ بھی پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ مراد لی یہ چوری، لیکن حضرت یوسف نے مراد لی تھی وہ چوری. کون سی؟ وہ جو بیچا تھا. لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی جواب تو لکھا گیا ہے لیکن یہ بھی جواب تعویل ہے. کیا ہے؟ تعویل ہے.
حقیقتاً صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے جو جواب بنتا ہے ہر بات مک جاتی ہے جب اللہ فرما رہے ہیں کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سکھائی ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب کیا اشکال اور کیا سوالات اور کیا اعتراضات کوئی رہتا ہے؟ وہ پاک ذات ایسی ذات ہے کہ استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں جب اللہ کی بات آتی ہے تو کیوں کیسے یہ سوال ہی غلط ہو جاتے ہیں۔ وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جب وہ کوئی حکم دے دیں تو بات ختم ہو گئی۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو بہرحال یہ تو مطلب کئی صفحات کا ایک خلاصہ ہے جو میں نے پڑھ دیا ہے، اگر آپ یہ یاد رکھ سکیں کوئی کسی قسم کا اعتراض یا سوال باقی نہیں رہتا کہ حضرت یوسف نے یا ان کے جو تھے اپنا خادم انہوں نے کیوں ان کو چور کہا یا الزام، یہ جواب یا وہ جواب اپنی جگہ ہیں، وہ دیے گئے ہیں، وہ ان حضرات کی اپنی تحقیقیں، ہمیں اس سے بحث نہیں، لیکن مکتی یہاں مک جاتی ہے کہ کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتے ہیں یہ تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اللہ نے فرمایا ورنہ میرے یوسف اس مصر کے بادشاہ کے قانون کے تحت اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، ورنہ بادشاہ کے قانون کے تحت میرے یوسف اپنے بھائی کو وہاں نہیں رکھ سکتے۔ بات سمجھ آئی؟ بڑے تھکے تھکے ہو یار آپ لوگ، یا تو ہانگ کانگ کی مہنگائی کے مارے ہوئے ہو اور یا بارشوں کے موسم کے ہاتھوں تنگ آئے ہوئے ہو میری طرح، لیکن آپ لوگ تو انجوائے کرتے ہو یہ موسم، تو کم از کم اس موسم میں تو خوش رہا کرو۔ وہ ہمارے ایک ملک کے خطیب تھے بیچارے فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے سامنے جب ایسا مجمع ہوتا تھا نا ایسا، وہ فرمایا کرتے تھے کراچی کے بے زبانوں، پاکستان کی مہنگائی کے مارے ہوئے دوستوں، تو آپ لوگ تو یہاں ہو تو آپ پاکستان کا تو کہہ نہیں سکتے، یہاں کا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال تھوڑا سا جاگ کر رہا کرو۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ورنہ میرے یوسف علیہ السلام اس بادشاہ کے قانون کے تحت اپنے بھائی کو وہاں روک نہیں سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، یہ اللہ کو منظور تھا کہ یوسف کے پاس بنیامین رہے اور ایسا کرے۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ نے فرمایا ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ شان ہے ہمارے اللہ کی، تو یعنی اس پاک آیت کو اللہ نے ختم کس موقع پر فرمایا؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام کی ایک عجب شان ہے۔ چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں، علمی نکتہ کہہ لیں، علمی نکتی کہہ لیں، جو آپ کی مرضی، یاد آئی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، میں اس دن ایک بات پڑھ رہا تھا، پڑھی تو پہلے بھی تھی اللہ کی عنایت سے، اس دن کہیں تازہ ہوئی تو اس آیت کے موقع پر مجھے وہ یاد آئی۔ اب ربط ہے یا نہیں لیکن سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، توجہ ہے میری طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک عالم گزرے ہیں، امام داؤد طائی رحمت اللہ علیہ۔ یہ محدث تھے، حدیث کے استاد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر زندگی نچھاور کی انہوں نے۔ جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ذرا سنیں۔ علماء نے لکھا ہے، ایک نہیں کئی حضرات نے لکھا ہے کہ ان کی جب زندگی کو ہم نے پڑھا تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمارا دل یہ کہتا تھا، اور علماء کا عجیب فیصلہ ہے، فرمایا ان کی جب زندگی ہم نے پڑھی تو ہمارا وجدان کہتا تھا کہ اگر یہ امام داؤد طائی رحمت اللہ علیہ پہلے زمانے میں ہوتے تو یہ اس شان کے تھے کہ اللہ قرآن میں ان کا ذکر کرتے۔ میرے عالم میں یہ بات ذرا آپ کے لیول سے اوپر کی ہے تو ذرا نیچے آ جاؤں۔ قرآن کریم میں صرف انبیاء کا ذکر ہے، بولو، صلحاء کا بھی ہے نا،
اب دیکھیں قرآن کریم میں کچھ ایسے حضرات کا اللہ نے تذکرہ فرمایا جو حضور سے پہلے ہوئے لیکن وہ نبی نہیں تھے، ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اکابر کے دو فیصلے ہیں، بعض اکابر فرماتے ہیں یہ نبی تھے، بعض فرماتے ہیں یہ نبی نہیں ولی تھے، صالح تھے۔ انشاءاللہ قصص الانبیاء میں ہم ان کا بھی پڑھیں گے اپنے موقع پر جب آئے گا تو پھر وہاں فیصلہ بھی پڑھیں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی امت کے کچھ علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ صالح خدا کے نیک بندے تھے، نبی، لیکن قرآن میں ان کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ بولو۔ اچھا چلیں، حضرت لقمان پر تو اختلاف ہے، اصحاب کہف پر بھی کوئی اختلاف ہے؟ اصحاب کہف پر تو کوئی اختلاف نہیں، سب علماء متفق ہیں کہ اصحاب کہف خدا کے ولی تھے، نبی، بولو نا۔ اچھا لیکن قرآن کریم میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے یا نہیں؟ بولو۔ یہ ان کی شان تھی نا کہ اس شان سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا۔ اچھا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واقعات میں ایک مومن کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، وہ یہ شان رکھتے تھے کہ اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا، لیکن وہ نبی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ایسے حضرات گزرے کہ جو یہ شان رکھتے تھے کہ قرآن میں ان کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ امام داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے جب واقعات علماء نے پڑھے ہیں تو وہ فرماتے ہیں ان کی یہ شان لگتی تھی کہ اگر یہ حضور کے زمانے سے پہلے ہوتے تو اس شان کے تھے کہ اللہ قرآن میں ان کا تذکرہ کرتا۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ کتنا علم ہوگا ان کا، صحیح بات ہے یا نہیں؟ جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، کتنا علم ہوگا اس انسان کا۔ اور آج اگر میں یہ کہوں کہ دین کے مسئلے کو جتنا میں سمجھ سکا ہوں وہ نہیں سمجھے تھے، ولی تو تھے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور بولو تو صحیح، یہ بات جچتی نہیں ہے، ہم تو ان جملوں سے اتفاق نہیں کرتے۔ البتہ ایک چیز اور یاد آئی، وہ بھی سن لو، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ کو سمجھو، ہر علم والے سے اللہ نے اوپر ایک علم اللہ رکھا ہے نا۔ امام داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا اور شان کا جب یہ مقام تھا، دل کرتا تھا ذرا دیکھیں یہ خود کن سے پڑھے ہیں، ہے یا نہیں؟ وہ یہ خود کن سے پڑھے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے، استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے اپنی کتاب آثار الفقہ کی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ 20 سال امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رہے ہیں۔ تو اچھا، اب جب امام داؤد طائی کے یہ علم کا یہ حال اور یہ عالم ہے تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کا عالم آپ خود کیا کن زبلستان کرو۔ بڑی عجیب عجیب باتیں ان کی ملتی ہیں، کہیں تو ایک سنا دوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ان کی بات سنی تو حضرت نے فرمایا کہ علماء کے بیچ میں رہا کرو، لیکن 1 سال تک بات نہیں کرنا ان سے، کوئی سوال نہیں کرنا۔ کتنی مدت تک؟ 1 سال تک، بس ان میں رہو، ان کی گفتگو کو سنو، ان سے سوال نہیں کرنا، جو کرنا ہوا سال کے بعد۔ آپ حیران ہوں گے، امام داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ آثار الفقہ میں لکھا ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے جو نصیحت فرمائی تھی کہ علماء کے بیچ میں بیٹھا کرو، 1 سال تک کم از کم رہنا، لیکن ان سے کوئی سوال نہیں کرنا، صرف سننا ان کو۔ فرمایا 1 سال علماء کا سننا مجھے 30 سال آگے لے گیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ میں اسی لیے اپنا، آپ کو یاد ہوں گے مناظر اسلام مولانا محمد امین اکاروی رحمت اللہ علیہ، اب دیکھیں نا شان ہے میرے اللہ کی، کہاں مولانا عبد الحنان تاجک میں رحمہ اللہ، لیکن تاجک سے کوئی مولانا امین نہیں اٹھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تاجک میں عالم نہیں ہیں یا نہیں ہوں گے، ایسی بات نہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ مولانا ابو بکر غازی پوری رحمت اللہ نے فرمایا امین اکاروی ایک ہی تھے۔ اب کہاں تاجک اور کہاں اکاڑا، لیکن مولانا عبد الحنان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایسے سجایا تھا۔ مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کا جملہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے، اور تقریر اگر بھول بھی جاؤ یہ یاد رکھنا، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی مجھ پر اور آپ پر
اتنے نعمتیں ہیں جن کی شکر ہمیں کرنا چاہیے. سوال ہوتا ہے حضرت مثلاً فرمایا ایک اللہ کی بڑی نعمت ہم پر یہ ہے کہ آپ اور ہم انسان ہیں. اللہ قادر تھے کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتے, یہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے انسانوں میں پیدا کیا. پھر دوسری بات حضرت فرماتے تھے ایک اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی جس کا کوئی شمار و حساب نہیں کہ اللہ نے مسلمان پیدا کیا. فرمایا تیسری ایک اور نعمت ہے کہ مسلمان کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضور کا امتی پیدا کیا, ورنہ اللہ قادر تھے پہلے پیدا کر دیتے. اور فرمایا اللہ کا شکر ہے اس پر بھی, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اہل سنت و جماعت میں پیدا کیا. اور فرمایا اہل سنت و جماعت میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے حنفیوں میں پیدا کیا. اب ہم نہیں جانے تو ایک الگ بات. تو بہرحال یہ تو ایک علمی بات آئی, آپ اس کو نکتہ کہیں یا نکتی کہیں جو بھی کہیں, ایک یادگار تھی میں نے ذکر کر دی, ناراض تو نہیں ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, اللہ نے فرمایا ہر ایک علم والے سے اوپر ہم نے ایک علم والا رکھا ہے. اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم آگے مزید پڑھیں گے جب حضرت خضر کے واقعات میں آئیں گے علیہ السلام. خیر, حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سنیں. اللہ نے فرمایا کہ اس طرح ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سکھائی. اچھا, بعض علماء نے لکھا ہے جب بات یہاں تک پہنچی نا, اب تو کنعانی قانون کے تحت تو فیصلہ ہو گیا تھا کہ بنیامین کن کے پاس رہیں گے. تو بعض علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو دوسرے بھائی تھے نا ان میں ایک بڑا ذرا ان کی طرح زور آور قد آور وہ تھوڑا الجھنے لگا, تو آگے حضرت یوسف تھے تو ذرا سامنے ہوا تو خود ہی دب گیا. پیغمبر کا روپ تو پھر ایسا آپ سمجھ سکتے ہیں, تو پیچھے ہو گیا. اچھا, سمجھ گیا وہ بھی کہ یہاں طاقت نہیں چلے, طاقت نہیں چلی, اب خوشامد پر آ گیا. جیسے آج صبح ہی کل صبح کا واقعہ ہے, مکی صاحب کے درس میں سن رہا تھا. ان کے آج کل درس جیسے ہی ہوتے ہیں تو رات کو ہی آ جاتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے حرم میں ان سے سوالات کیے جاتے ہیں نا. تو ایک صاحب نے ان سے سوال کیا کہ جی میں غصے میں تھا, اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ تو مانا ہوا قاعدہ ہے کہ طلاق جب بھی کوئی دے گا تو غصے میں دے گا. آج تک کبھی ہمیں تو تجربہ نہیں کہ کسی کو اپنی بیوی پہ نہایت پیار آ رہا اور اس کے بدلے میں طلاق دے دی ہو. ایک بات. دوسری بات حضرت نے فرمایا کہ غصہ بھی بڑا سیانا ہے, جو بات آپ کو سنانا, فرمایا غصہ بھی بڑا سیانا ہے, جب بھی آتا ہے اپنے سے کمزور پہ آتا ہے, اوپر والے پہ نہیں آتا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو بہرحال یہ تو خیر ایک لطیفہ تھا. مکی صاحب کے سوالات اور جوابات کے تو کیا کہتے ہیں, بلکہ ہم نے تو اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ جب مکی صاحب کوئی سوال پڑھ کے جواب دیتے ہیں ہمارا وجدان کہتا ہے کہ اس شخص کو خدا کے کسی نیک بندے کی دعا ہے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ بھائی تھوڑا سا آگے ہونے لگا, لیکن آگے پیغمبر تھے, ان کا روب اب خود ہی دب گیا. تو اب ہاتھ جو یعنی خوشامد پر آ گئے. لیکن ایک اور بات بھی انہوں نے کہی, خوشامد سے پہلے ایک بات اور بھی کہہ گئے, وہ بھی ایک عجیب سا سلسلہ تھا ان کا. بہرحال کہنے لگے کہ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له, اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کیا تھا. مراد کون ہے؟ قرآن میں کہنے لگے اگر انہوں نے کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی نے بھی کی تھی. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل, اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. حضرت یوسف نے جب یہ بات سنی تو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں یہ بات فرمائی کہ یار دیکھو ابھی تک ان لوگوں نے میرا پیچھا چھوڑا نہیں ہے, ابھی تک یہ بات کر رہے ہیں. حالانکہ وہ اچھا یہ شاید ہو سکتا ہے آپ نے کہیں پڑھا ہو یا سنا ہو, یا آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے قصص الانبیاء ابتدا میں پڑھے تھے, یہ ان کا اشارہ کس طرف تھا حضرت یوسف پر جو الزام لگا رہے تھے. اشارہ اس واقعے کے طرف تھا جو حضرت یوسف کی خالہ نے حضرت یعقوب سے حضرت یوسف کو رکھنے کے لیے ایک ہیلا کیا تھا. یاد ہے وہ جو پگڑی باندر لپیٹ دی تھی پٹکا, اور آ کر کہنے لگی تھی میرے گھر سے پٹکا چوری ہو گیا, اور وہ نکلا کہاں سے؟ حضرت یوسف کے
تمیز سے. اور اسی موقع پر حضرت یعقوب نے فرمایا تھا, آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کی خالہ سے فرمایا تھا کہ بھئی بعض نے خالہ لکھا ہے, بعض نے پھوپھی لکھا ہے, کہ حضرت یعقوب نے فرمایا بھائی یہ کیا بات کر رہی ہو, یہ کیسی چوری ہے کہ اتنا لپیٹ کر تو کرتے کے اندر پٹکا کوئی بڑا آدمی بھی نہیں رکھ سکتا, چیز ہے کہ بچہ رکھے گا. وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے میں ان کو رکھنا چاہتی ہوں. تو حضرت یعقوب نے فرمایا پھر یہ بات کہو بھی یہ کیا ہے. تو حضرت یوسف نے کوئی چوری تو نہیں کی تھی, لیکن بہرحال اب وہ قصہ ہوا, ان بھائیوں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا, لیکن حضرت یوسف کی وہ کوئی چوری تھی؟ بولو کوئی چوری تو نہیں تھی. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, حضرت یوسف نے اپنے دل میں جب ان کو نہیں کہا, اپنے دل میں کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اچھا جب یہ بات ہوئی اب وہ سمجھ تو گئے کہ یہ تو بنیامین کو لیں گے. اب وہ جب اس بات پر آئے تو کہنے لگے ہماری بات سنیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہے, کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز, ہے عزیز. اب میں نے پہلے کہا نا, اب آئے اس موقع پر, ان لہ ابا شیخا کبیرا, ان کے ایک والد ہیں جو بہت بوڑھے ہیں, وہ پہلے سے ایک بیٹے کی جدائی میں آج تک نڈھال ہیں. اب ان کو آپ رکھ لو گے تو ان کا کیا حال ہوگا. فخذ احدنا مکانا, ایسا کریں ان کو چھوڑ دیں, ہم میں سے کوئی ایک آپ رکھ لیں, ان کو جانے دیں. انا نراک من المحسنین, اور آپ تو ہم پر احسان کرنے والے ہیں, آپ نے پہلے اتنے احسان کیے ہوئے تو ایک احسان اور کرو, ان کو جانے دیں, ہم میں سے جس کو چاہیں آپ رکھ لیں. بات سمجھ آئی؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب حضرت یوسف کے آگے انہوں نے یہ بات رکھی التجا کے طور پر کہ آپ ان کو جانے دیں, ہم میں سے جس کو چاہیں آپ ایک کو رکھ. انشاءاللہ حضرت یوسف کا جواب انشاءاللہ آئندہ جمعہ آؤ گے, اور بولو تو صحیح.